تھا اس سے کوئی ملاقات کروں، لیکن ملنے کا کوئی بہانہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ ملیحہ کے گھر چلتے ہیں۔ میری ماں نے مجھے تیکھی نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگیں کیوں، دل نہیں لگ رہا تمہارا ملیحہ کے بغیر؟ میں نے کہا یہی سمجھ لیں۔ اب سچ تو انہیں بتا نہیں سکتا تھا کہ دل کیوں بے چین ہے۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے، سر کھجاتے ہوئے کہا۔ میری ماں مسکرانے لگی، پھر کہنے لگی اسی کو گھر لانے کا انتظام تو کر لیا ہے، بس 1 مہینے کا ہی تو وقت ہے۔ میں چاہتی ہوں اس 1 مہینے میں کم سے کم تم وہاں جاؤ تو بہتر ہے۔ میں تو بھول ہی گیا تھا، میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ شادی جلدی کی جائے، تب تو بات ہی کچھ اور تھی، اور اب جو بات تھی وہ بہت مختلف تھی۔ میں نے ملیحہ کو فون کیا۔ پہلی بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا، بڑی چہکتی ہوئی آواز تھی۔ کہنے لگی حیدر میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے، آپ کو نہیں پتا آپ نے میرے باپ کو نئی زندگی دے دی۔ میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں کیا۔ اچھا وہ تمہاری بہن ٹھیک ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں بہت خوش ہے، آپ کو پتہ ہے بابا نے اس کے سارے کیسز ختم کروا دیے ہیں، اور آج کل میں اس کی زبان سیدھی کروا رہی ہوں۔ ایسے لگتا ہے ہمارے گھر میں رونق آ گئی ہے۔ اصل میں نا وہ بہت باتونی ہے، بابا کو اپنی چوری کے قصے سناتی رہتی ہے، بابا ہنستے رہتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے ہمارے گھر میں ایک فرد کا اضافہ نہیں ہوا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ہو گیا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کتنی خوش ہوں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ آئی لو یو۔ یہ بات وہ جذبات کی رو میں آ کے کہہ گئی تھی، لیکن اس کے اس لفظ نے میرے دل میں کوئی بھی ارتعاش پیدا نہیں کیا تھا۔ مجھے کچھ محسوس نہیں